اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقم فیہ ابدا لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں وہ بہت پاک رہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ التوبہ آیا 108۔ لا تقم فیہ ابدا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا، اس مسجد میں کبھی نماز نہ پڑھیں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہو۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہی زیادہ حقدار ہے آپ اس میں کھڑے ہوں۔ قباء میں اسی مسجد سے اسلام ظاہر ہوا۔ اس سے مراد مسجد قباء ہے جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقویٰ، دین میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اس کے ذکر کی اقامت اور اس کے شعائر پر رکھی گئی۔ یہ قدیم اور معروف مسجد تھی۔ من اول یومی، پہلے ہی دن سے، یعنی اس دن سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارالہجرت میں تشریف لائے۔ اور مسجد قباء ہے جیسا کہ بخاری کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو آدمیوں نے اس بات میں جھگڑا کیا کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی پہلے دن سے تقویٰ پر بنیاد رکھی گئی۔ ایک نے کہا وہ مسجد قباء ہے اور دوسرے نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہی میری مسجد ہے۔ احق ان تقوم فیہ، وہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ مسجد قباء اس بات کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کا ذکر کریں۔ اسی حکم کی روح سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء میں نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں، وہ بنو عمرو بن عوف تھے، یحبون ان یتطہروا، جو پسند کرتے ہیں وہ بہت پاک رہیں۔ اہل قباء کی ثنا ہے۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو حسی اور معنوی نجاست سے پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے استنجا میں پتھر اور پانی کو جمع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ثنا بیان فرمائی، یعنی گناہوں سے میل کچیل، نجاستوں اور ناپاکی سے پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ بات معلوم ہے جو کوئی کسی چیز کو پسند کرتا ہے وہ اس کے حصول کی سعی اور جدوجہد کرتا ہے۔ اس لیے یہ لابدی ہے کہ اہل قباء گناہ، میل کچیل اور حدث سے پاک رہنے کے بہت حریص تھے۔ اس لیے وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، جو نماز قائم کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کی حفاظت کرنے والے، اقامت دین کی کوشش کرنے والے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچنے والے تھے۔ جب اہل قباء کی مدح میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طہارت کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی وہ استنجا کرتے وقت پتھر کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل پر ان کی تعریف فرمائی۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حسی طہارت یعنی نجاست سے پاکیزگی اور معنوی طہارت یعنی برے اخلاق و شرک سے باز رہنے کو پسند کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف پر
اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا تھا، چنانچہ وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ التوبہ آیہ 109۔ تو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے خوف پر اور اس کی رضا پر رکھی ہو؟ اللہ رب العزت نے اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی دیگر مساجد میں نماز پڑھنے والوں پر فضیلت بیان فرمائی، جو اپنے عمل میں اخلاص یعنی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقصد اور اتباع یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو جمع کرتا ہے۔ علی تقوی من اللہ، اللہ کے خوف پر یعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید اور عذاب کے خوف سے اس کی عبادت کرنا۔ ورضوان خیر، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی زیادہ بہتر ہے۔ رب العزت نے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور امید میں بھی بہت زیادہ اچھی ہیں۔ سورۃ الکہف آیہ 46۔ یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا تھا۔ الشفا کہتے ہیں شفیر کو یعنی کنارہ، اور الجرف زمین کو جو ندی والوں کے بہاؤ سے کھل جاتی ہے، ہار گرنے والی اسی سے ہے، یعنی ایسے کنارے پر انہوں نے مسجد تعمیر کی جو منہدم ہونے والا ہے۔ فانہار بہ فی نار جہنم، چنانچہ وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا۔ اگرچہ بظاہر تو مسجد تعمیر کی جس کے عوض اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتے ہیں، لیکن مسجد ضرار بنانے کے مقاصد ایسے ہیں جن کے ساتھ وہ جہنم میں جا گری۔ اس آیت کریمہ میں مومن اور منافقت کی نیت اور عمل میں جو بنیادی فرق ہے اسے بیان کیا گیا۔ مومن جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کی نیت اللہ کی رضا اور حصول جنت ہوتی ہے، اس کے برعکس منافق کی نیت کھوٹی ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو مٹی کے کسی ایسے تودے پر مکان تعمیر کرے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہے، جس پر کوئی عمارت تعمیر کر لی جائے تو فوراً گر پڑے۔ ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جہنم میں ساتھ لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے کی بنیاد پر جو شخص اپنی زندگی کی تعمیر کرتا ہے اس کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی رضا کی بنیاد پر زندگی کی تعمیر کرتا ہے، اس کی ساری سرگرمیاں اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی رضا کے تحت چلتی ہیں۔ ایسا شخص ہر قول اور فعل کے بارے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ سمجھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو کھلے اور چھپے سے باخبر سمجھتا ہے اور اپنی تنہائیوں کو بھی ہر غلط کام کے سائے سے پاک رکھتا ہے۔ ایسا شخص مضبوط چٹان پر اپنی عمارت کو تعمیر کرتا ہے۔ جو شخص ظلم کی بنیاد پر اپنی زندگی کی تعمیر کرتا ہے اس کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے۔ جو شخص ظلم کی بنیاد پر زندگی کی تعمیر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کھلے اور چھپے سے باخبر نہیں سمجھتا اور اس سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کا خیال اپنے ذہن میں رکھ کر کام نہیں کرتا۔ ایسا شخص بے قید زندگی گزارتا ہے۔ ایسا شخص کوئی پابندی قبول نہیں کرتا، جو چاہتا ہے بولتا ہے اور جو چاہے کرتا ہے۔ ایسے شخص کی زندگی کی دوڑ شیطان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ اس کی مثال اس عمارت کی طرح ہے جو ایسی کھائی کے کنارے اٹھائی گئی ہو جو گرنے والی ہو۔ اچانک کسی دن اس کی عمارت رہنے والوں سمیت کفر میں گر جاتی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر ہدایت حرام کر دی ہے، اسی لیے انہوں نے دنیا اور آخرت کا خسارہ پایا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ان کے دلوں میں ہمیشہ بے چینی کا باعث بنی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔
سورۃ التوبہ آیا 110۔ ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ان کے دلوں میں ہمیشہ بے چینی کا باعث بنی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی ان کے نفوس میں شک اور اضطراب رہے گا۔ ریب سے مراد نفاق ہے۔ الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، سوائے اس کے کہ انتہائی ندامت کی بنیاد پر ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، وہ اپنے رب کی طرف توبہ کے ساتھ رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈریں، تب اس بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، ورنہ یہ مسجد جو انہوں نے بنائی ہے ان کے شک اور ریب اور نفاق میں اضافہ کرتی چلی جائے گی۔ ظلم کی بنیاد پر اٹھائی جانے والی عمارت دلوں میں بے یقینی کی جڑ کیسے بنتی ہے؟ ظلم کی عمارت بنیاد کھوکھلی اور بے ثبات ہوتی ہے، اگرچہ یہ دین کے نام پر ہوتی ہے، مگر اصل میں اپنی قیادت کے لیے دعوت ہوتی ہے۔ یوں ان کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہوتی سوائے مخالفت کے، اور یہی کھوکھلی بنیاد ہے۔ جو لوگ حق کے مخالفت کرتے ہیں وہ حق کے خلاف محاذ بناتے ہیں، تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں۔ یہ کارروائیاں مسلمانوں کو ٹکڑوں اور گروہوں میں بانٹ دیتی ہیں۔ وہ بے یقینی جو ایک دل سے چلتی ہے پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے اور دلوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گرتی ہوئی دیواروں کے معمار ہمیشہ اضطراب اور بے یقینی کا شکار رہتے ہیں۔ واللہ حلیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی ان کی نیتوں اور ارادوں کو جانتا ہے۔ وہ تمام اشیاء کے ظاہر اور باطن کا علم رکھتا ہے۔ وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جسے لوگ ظاہر کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں۔ حکیم، وہ جو کام کرتا ہے یا کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے یا حکم دیتا ہے یا روکتا ہے تو اس میں حکمت ہوتی ہے یا حکمت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، یقیناً اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، چنانچہ وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اللہ کے ذمہ ہے پکا وعدہ، اور کون اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ سے سودا کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ التوبہ آیا 111۔ ان اللہ اشتری، یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم بیع کی بشارت دی ہے اور ایک بڑے معاوضے کا وعدہ کیا ہے۔ من المؤمنین انفسهم واموالهم، مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال، یعنی مومنوں کی جانوں اور اموال کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا۔ ان کی جانوں اور اموال کی قیمت لگ گئی، مومن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بک گئے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے، یعنی جنت کے عوض ان کی جانیں اور اموال اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے جو چیزیں بندوں کو دے رکھی ہیں جن کا وہ مالک ہے، انہی کے عوض جنت عطا فرمائی۔ جنت ایسا مقام ہے جہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی انسان خواہش کریں گے، یہی جہاں کسی کی جوانی کو بڑھاپا نہیں آئے گا، کسی کی خوشیوں کو غم نہیں ڈسیں گے، کسی کی زندگی کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی خوشیاں اور لازوال بادشاہت ہوگی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دین کو حوالگی اور سپردگی کے درجے میں اختیار کرتا ہے تو دین کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہو جاتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو، اپنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کے لیے دین کا معاملہ کوئی علیحدہ معاملہ نہیں رہتا،
دین اس کے لیے ذاتی معاملہ بن جاتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے دین دلچسپیوں اور اندیشوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس تعلق میں دین اگر مال کا مطالبہ کرے تو مال نچھاور کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر دین کا مطالبہ ہو کہ مالدار بے مال ہو جائے تو بھی دریغ نہیں۔ دین اگر وقت اور صلاحیت کا مطالبہ کرے تو وقت اور صلاحیتیں وقف کر دیتا ہے۔ دین اگر مطالبہ کرے اپنا وجود مٹا دو تو خون کا آخری قطرہ بہا کر بھی دین کو زندہ رکھنے سے گریز نہیں کرتا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں چنانچہ وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سودا کرنے والے اس کی راہ میں کیوں لڑتے، مارتے اور مرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارتی معاہدے کی یہ خصوصیت ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جانیں اور اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سودا کرنے والے اس لیے اس کی راہ میں لڑتے، مارتے اور مرتے ہیں کہ اس کا دین غالب ہو۔ رب العزت نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کہ میں ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ سورۃ الصف آیات 10 اور 11۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں چنانچہ وہ قتل کرتے ہیں، وہ اللہ کے دشمنوں مشرکوں سے قتال کرتے ہیں، ویقتلون، اور قتل کیے جاتے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جب ہم یوں ہی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ یہ سنتے ہی خوشی سے کہنے لگے، واللہ اس سودے میں تو ہم بہت ہی نفع میں رہیں گے، بس اب پختہ بات ہے، نہ ہم اسے توڑیں گے نہ توڑوانے کی بات کریں گے۔ بس یہ آیت نازل ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، نہ اس کی پرواہ کرتے ہیں ہم مارے جائیں گے، نہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پر وار کرنے میں انہیں تامل ہے، مرتے ہیں اور مارتے ہیں، ایسوں کے لیے یقیناً جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کے لیے تم سے یہ شرط قبول کراتا ہوں، جس طرح اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہو میری بھی حفاظت کرنا۔ تو اس پر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جب ہم یوں ہی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ یعنی جب تم اپنے رب کے لیے یعنی کیا کرو گے؟ اس کے بارے میں پیچھے آتا ہے کہ ایک صحابی کھجوریں کھا رہے تھے، جب ان سے کہا گیا کہ انہوں نے پوچھا کہ اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں۔ تو انہوں نے کھجوریں پھینک دی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری کتابیں اس سچے وعدے پر اتفاق رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں بھیجی افضل اور کامل ہیں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور کون اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ رب العزت کا فرمان ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہے؟ سورۃ النساء آیت 87۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بات میں سچا ہے؟ سورۃ النساء 122۔ بندے کی جانب سے اپنے نفس اور مال سپرد کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب عطا کرنا۔ فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ، یعنی تاکہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ۔ ببیعکم الذی بایعتم بہ، اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا، اس سودے پر جو تم نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا، ایک دوسرے کو خوشخبریاں دو، تم اللہ تعالیٰ کے وعدے پر قائم ہو۔ بشارت سے مراد خوشی کا اظہار ہے جو چہرے سے ظاہر ہوتا ہے،
مومن اللہ تعالیٰ سے سودے پر خوشیاں منا سکتا ہے؟ کیسے مناتا ہے؟ مومن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ لکھ جانے پر دین کو اپنی ذاتی معاملہ بنا کر مال لگا کر خوشیاں منا سکتا ہے، دین کے لیے وقت لگا کر خوشیاں حاصل کر سکتا ہے، دین کے لیے صلاحیتیں لگا کر خوشیاں منا سکتا ہے، دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے کر خوشیاں منا سکتا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تھوڑی سی محنت سے ہمیشہ کی خوشیاں، دائمی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیں۔ سورۃ التوبہ آیا 112۔ وہ مومن جن کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت میں داخلے کی بشارت ہے، اس آیت میں ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے پہلی خصوصیت التائبون، توبہ کرنے والے، جو ہر وقت اپنے اعمال کے لیے فکر مند رہتے ہیں، گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں پر ہمیشہ توبہ کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کی طرف توبہ رجوع کرو، میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ العابدون، عبادت کرنے والے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، وہ واجبات بھی ادا کرتے ہیں، مستحبات بھی، جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، تعظیم، دلی جھکاؤ اور خشوع کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ الحامدون، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے، یعنی ایسے لوگ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، یعنی غم اور خوشی میں، تنگ دستی اور خوشحالی میں۔ السائحون، روزہ رکھنے والے، سیاحت کی تفسیر۔ آدمی دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت کی نیت سے پہاڑوں، غاروں اور صحراؤں میں چلا جائے، اس لیے یہ رحمانیت ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے رسول نے ممانعت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا، خواہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے منہ وجوہات کرے یا اسی جگہ پڑا رہے جہاں پیدا ہوا تھا۔ الراکعون، رکوع کرنے والے، یعنی نمازوں میں۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے، یعنی کثرت سے نماز قائم کرنے والے، جو رکوع اور سجدوں پر مشتمل ہے، نوافل کی کثرت کرنے والے، گویا کہ ہمیشہ رکوع اور سجدوں میں رہتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے والے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی توحید اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دینے والے۔ والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے، ان تمام کاموں سے روکنے والے جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ الحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حدود نازل فرمائی ہیں، یعنی اوامر و نواہی اور احکام میں کیا چیز داخل ہے اور کیا چیز داخل نہیں، ان کا علم حاصل کر کے ان حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، ان مومنوں کو خوشخبری دے دیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے کس چیز کی خوشخبری ہے، تاکہ وہ دین و دنیا اور آخرت کے ثواب کو شامل ہو جو ایمان پر مرتب ہو۔ یہ خوشخبری ہر مومن کے لیے ہے۔ رہی اس خوشخبری کی مقدار اور اس کا وصف تو اہل ایمان کے احوال، ان کے ایمان کی قوت اور اس کے عمل کے مطابق ہوگی۔ یہ خوشخبری جنت دار السلام کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان مومنین میں شامل کرے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.